بسم الله الرحمن الرحيم ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، دنیا کی زندگی اللہ نے امتحان کی جگہ بنائی ہے، اور یہاں ہر حال میں انسان کا در حقیقت امتحان ہوتا ہے۔ کبھی موافق حالات پیش آتے ہیں تو اس پر انسان سے شکر کا تقاضا ہے، اور جب ناموافق حالات پیش آتے ہیں تو اس پر انسان سے صبر کا تقاضا ہے۔ اور ہر حال میں انسان گویا ان دو پرچوں میں سے کوئی پرچہ لکھ رہا ہے، اور ان دونوں امتحانوں میں سے کوئی امتحان دے رہا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس کی فکر، اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں ان دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کروں، شکر کے ساتھ بھی، اور اگر ناموافق حالات پیش آ جائیں تو صبر کے ساتھ۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا سارا ہی معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اگر اس کو خوش کرنے والے حالات پیش آتے ہیں تو وہ شکر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے حق میں خیر اور بہتر ہے، اور اگر اس کو تکلیف پہنچانے والے حالات پیش آتے ہیں تو اس پر صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ عجبا لامر المؤمن کلہ، مومن کا تو سارا معاملہ عجیب ہے، مگر یہ کون کرتا ہے اس کے حق میں خیر ہوتا ہے؟ وہ جو ان حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور منعم حقیقی سے اپنا تعلق جوڑے، ورنہ جو غفلت کے ساتھ گزار دیتا ہے اس کے حق میں پھر یہ چیزیں کچھ فائدہ بخش نہیں ہوگی۔ بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ ان دونوں پرچوں میں سے شکر کا پرچہ دشوار ہے۔ جسے انسان چاہتا تو ہے کہ حالات شکر کے ملیں زیادہ سے زیادہ، لیکن ان حالات میں اکثر انسان ناکام ہوتے ہیں، کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ جیسے امتحان میں پرچے ہوتے ہیں تو بعض سبجیکٹ آسان ہوتے ہیں، بعض سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں بچے زیادہ فیل ہو جاتے ہیں، امتحان دینے والے زیادہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی یہ سبجیکٹ مشکل ہے، دشوار ہے۔ ایسے ہی امتحان کے ان دو پرچوں میں انسان تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے شکر والا ہی پرچہ ملے، لیکن شکر والا پرچہ دشوار ہے، اس میں کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں، زیادہ لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی حالت مانگی، اور شکر والا پرچہ دشوار ہے، اس لیے آدمی صبر والا پرچہ مانگے یہ بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اگر بلا آ جائے تو اس پر صبر کرو، مگر اللہ سے مانگو نہیں بلا، اس لیے کہ تم اس کو سہار نہیں سکتے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آئے تو پھر صبر کرو۔ اور ویسے اللہ کا یہ کرم ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے ان کے حال کے موافق ہی معاملہ فرماتا ہے۔ جیسے ہم اگر بچے کو کوئی امتحان اس کا لینا چاہیں تو اس کے حساب سے امتحان لیتے ہیں، جیسے وزن اٹھانے کا امتحان ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر چھوٹے بچوں کا مقابلہ ہوا تو انہی کے اعتبار سے وزن تجویز کیا جاتا ہے، بڑے لوگوں کے اعتبار سے وزن تجویز کیا جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کا مقابلہ ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ بھئی تم 1 کوئنٹل اٹھاؤ، 50 کلو اٹھاؤ۔ چھوٹے بچے ہیں تو 10 کلو، 20 کلو، 25 کلو ان کی عمر کے حساب سے تجویز ہوتا ہے۔
ایسے ہی اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے بھی ان کے اعتبار سے معاملہ کرتے ہیں۔ اس لیے بعض ایسی بڑی بڑی مصیبتیں جو اللہ کے پاس خاص بندوں کے ساتھ پیش آئی ہیں وہ ہر ایک کے ساتھ نہیں پیش آتی، اور بعض اللہ کے خاص بندے ان کے ساتھ بہت بڑی بڑی مصیبتیں پیش بلکہ پیش آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آدمی اس وجہ سے کہ بھئی شکر کا پرچہ دشوار ہے، بلا کا سوال اللہ سے کرے، یہ بھی نہیں، درمیانی حالت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی اولاد کے لیے یہ فرمایا، اللہم ارزق آل محمد قوتا۔ اول تو خود آپ نے اپنے لیے مال زیادہ پسند نہیں فرمایا، آپ ایک رات بھی ایسی گزارنا پسند نہیں فرماتے تھے کہ آپ کے پاس زیادہ مال رکھا ہوا ہو۔ ایک مرتبہ آپ نماز سے فارغ ہوئے اور خلاف معمول بہت تیزی سے حجرے میں گئے، پھر تشریف لائے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج خلاف معمول آپ نے یہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاں بھائی، وہ کچھ دینار رکھے ہوئے تھے، 2-4 دینار تھے کچھ، اور مجھے یاد آیا کہ وہ رکھے ہوئے ہیں، اور اس لیے میں فوری گیا اور میں نے اس کو صرف کرنے کا انتظام کر دیا فوری، تاکہ وہ میرے پاس رکھے ہوئے نہ رہے۔ تو اپنے لیے تو یہ پسند کیا ہی کیا، اپنی اولاد کے لیے ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ میری اولاد کو زیادہ سے زیادہ مال ملے۔ ہم لوگوں کی بھی بڑی خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کو بہت مال ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے کیا دعا مانگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، اللہم ارزق اہل محمد قوتا۔ قوت کہتے ہیں اتنی روزی جس سے آدمی کی بس ضروریات پوری ہو جائے، زندگی باقی رہے۔ فرمایا اے اللہ محمد کی اولاد کو بقدر ضرورت روزی عطا فرما۔ آپ نے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کی۔ آپ فرماتے ہیں قد افلح من اسلم ورزق کفاف وقنعه اللہ بما آتا۔ یقیناً فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا وہ جو اللہ کا فرما بردار ہو گیا۔ من اسلم من جھک گیا اللہ کے حکم کے سامنے، ورزق کفافا، اور اللہ نے اس کو بقدر ضرورت روزی عطا فرما دی۔ کفاف بھی کہتے ہیں اتنی روزی کہ جس سے آدمی کو کسی کے سامنے مانگنا نہ پڑے۔ اور آپ نے فرمایا وقنعه اللہ بما آتا، اور اللہ نے جو دیا اس پر دل کو اطمینان بھی دے دیا اس کے، اسی کو قناعت کہتے ہیں۔ تو 3 باتیں فرمائی آپ نے، من اسلم جس کو اللہ نے فرما برداری کی زندگی دی، کیونکہ بعض ایسے ہیں کہ ان کو زیادہ مال کی بھی فکر نہیں مگر ان کی زندگی فرما برداری کی بھی نہیں ہے، تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ جن کی زندگی ایمان اور اسلام کی، خدا کے سامنے سر جھکانے کی، اطاعت اور فرما برداری والی زندگی اللہ نے جن کو دی، اور دوسری بات فرمائی ورزق کفافا، اور اللہ نے ان کو بقدر ضرورت روزی عطا فرمائی، اور تیسری بات فرمائی وقنعه اللہ بما آتا، اللہ نے ان کو قناعت دی، جتنا ہے اس پر دل ان کا مطمئن ہے۔ فرمایا ایسا شخص کامیاب ہے، فلاح پا گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس اس دن کی روزی ہو اور شہر میں، ملک میں، علاقے میں کوئی فساد نہ ہو اور اس کے جسم میں کوئی بیماری نہ ہو، 3 باتیں فرمائیں، جو اس حال میں صبح کرے کہ اس کے پاس اس دن کی غذا ہے، کل کی نہیں ہے، پرسوں کی نہیں ہے، آج کا کھانا موجود ہے، اور اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، اور اس کو امن حاصل ہے کہ شہر میں کوئی دنگا فساد قتل و غارت گری نہیں چل رہی ہے۔ فرمایا اس کو پوری دنیا ملی، اس کے سوا اور کیا لے گا دنیا سے آدمی؟ اگر مال بہت ہے اور فساد ہو رہا ہے، سیلاب بھی آ گیا تو لوگوں نے زیور نکال کے کشتی والے کو دے دیے، بھائی پانی سے نکال کے وہاں پہنچا دو، سارے زیور دے دیے،
اور فساد ہوئے بعض جگہوں پہ لوگوں نے لاکھوں کی رقم دے دی کہ بھائی یہ لے لو ہم سے 25 لاکھ لے لو 50 لاکھ لے لو ہم کو چھوڑ دو. اچھا مال ہے لیکن ساتھ ہی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، بڑی اور بری بیماریاں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں پر رحم فرمائے. ایسی بیماریاں آج کل ہیں، طبیعت متاثر ہو جاتی ہے سن کے. اللہ نے ہم کو بیماری نہیں دی جسم میں، ایک دن کی روزی ہمارے پاس ہے، شہر میں کوئی فساد نہیں ہے، قتل و غارت کری نہیں ہے. اللہ نے ہم کو گویا پوری دنیا دی ہے، حدیث میں فرمایا گویا اس کو پوری دنیا مل گئی. دس درمیانی حالت بہتر ہے. اپنی اولاد کے سلسلے میں بھی جتنی فکر ہم لوگ اولاد کے لیے مال اکٹھا کرنے کی کرتے ہیں، اس کی آدھی فکر بھی ان کی صحیح تربیت کی کر لے تو ان کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. آج ہماری اولادوں کی بربادی کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم ہی صحیح نہیں ہیں، ہماری فکر ہی دنیا 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 دنیا. اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. اے اللہ مصیبت آئے مگر دین میں نہ آئے. اگر آپ نے مصیبت مقدر کی رکھی ہے ہمارے دین میں کوئی مصیبت نہ آئے، مگر ہماری فکر یہ ہو گئی کہ دین کی مصیبت کی ہمیں پرواہ نہیں، دنیا کی مصیبتوں کی ہمیں پرواہ ہے. اور فرمایا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، دنیا کو ہماری فکر کا سب سے بڑا حصہ مت بنائیں گے کہ ہماری فکروں کا بہت بڑا حصہ دنیا ہی بن جائے. آپ ہمیں اس سے بچائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ مانگا اور ہماری فکر دوسری ہو گئی. اب ہماری اولاد کے متعلق بھی ہماری فکر یہ ہے کہ میری اولاد کو مال ملے، خوب جائیداد ملے، خوب نوکری اچھی ملے، پیسہ اچھا ملے، وہاں کا ویزا لگ جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. ٹھیک ہے، جتنا مقدر میں ہے اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ تو ملے گا نہیں. اور کتنا آدمی کس سے فائدہ اٹھانے والا ہے کچھ نہیں معلوم کسی کو. سب پر غیب میں ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں، کچھ پتا نہیں. اولاد بھی کیسی رہے گی، ہمارے بعد کتنا کھائے گی، کیا صحت رہے گی، کتنی زندگی ہے اس کی، کچھ ہمیں پتا نہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے زیادہ ملے، مگر یہ زیادہ بھی بڑا امتحان ہے اور بڑا سخت امتحان ہے. اس لیے درمیان والی حالت مانگو. اور جسے مال مل گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں ہاتھوں سے آپ نے اشارہ کیا کہ مال والے تو ہلاک اور برباد ہیں، سوائے اس کے دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کے چکا ہے، بس باقی سب برباد. یہ فرق، اس کے سوا سب ہلاک ہوئے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان بہت سی چیزوں کو، عمل کو مؤخر کرتا رہتا ہے. آئندہ ٹھیک ہو جاؤں گا، ٹھیک ہو جاؤں گا. بہت سی چیزیں ہیں جس کو آدمی بہانہ بناتا ہے یا آڑ بن جاتی ہیں وہ چیزیں. اس میں آپ نے فرمایا او غنم مغیا، اس چیز کے انتظار میں ہو، اس مالداری کے جو تمہیں سرکش بنا دے گی، کیونکہ زیادہ مال انسان کو اکثر سرکش بنا دیتا ہے، اکثر سرکش. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ ہے جو ہمارے طغروں کی زینت بنا ہوا ہے، وہ ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیکن اس کے آگے پیچھے کیا مضمون ہے اور وہ کس پس منظر میں حضرت سلیمان کی زبان سے نکلا، وہ ہمارے دل کی زینت بن جائے تو فائدہ ہے، طغروں کی زینت وہ ٹکڑا بن جائے تو کیا فائدہ ہمیں ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ گھوڑوں کا معائنہ فرما رہے تھے. گھوڑے بڑے ہی عمدہ. اس دوران ان کا کوئی معمول عبادت کا چھوٹ گیا، وقت اس میں لگ گیا، احساس ہوا میرا تو وقت گزر گیا اس کا. بس حضرت سلیمان علیہ السلام ایک طرف سے ان گھوڑوں کو ذبح کرنے لگے کہ اس نے غافل کر دیا مجھے اللہ سے، لہٰذا اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں. غالباً حدیث میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک چادر ذیل تن فرمائی، پھر نماز کے بعد آپ نے اسے نکال دیا اور کسی کو دے دیا اور فرمایا کہ نماز میں اس چادر نے مجھے اپنی طرف مشغول کر دیا تھا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق منقول ہے کہ ایک مرتبہ آستین، ایک نیا جوڑا پہنے ہوئے تھے مگر اس کی آستین تراش ہوئی انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے ایسا کیا؟ کہا کہ وہ بہت خوبصورت تھی اور نماز میں بھی اپنی طرف متوجہ کرتی تھی تو میں نے اس کو نکال دیا۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ مصلے نئے نئے آتے تھے جا نماز میں تو اس کو الٹا کر کے بچھا لیتے تھے، کیوں کہتے تھے کہ اس کی جو ڈیزائن ہے وہ نماز میں اپنی طرف متوجہ ہے، اپنے اندر مشغول کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ایسی چھوٹی سی چیز بھی جو اللہ کی یاد سے پھیر دے اس کو باقی نہیں رہنے دیا، اسے قربان کر دیا، اسے تبدیل کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جانور ذبح کر دیے، وہ بہترین گھوڑے جو ان کے لیے پسندیدہ تھے اس کے ذبح کر دیے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ ساری سلطنت جو اللہ نے مجھے دے دی ہے، یہ مال و متاع ہے، یہ جنات مسخر ہیں، یہ ہوا مسخر ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے جو مجھے دی ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ میرا رب مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تو جس کا شکریہ ادا کیا اس کا جی خوش ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی شان نعوذ باللہ بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت بالا ہے، وہ اپنی ذات میں حمید ہیں، وہ غنی ہیں، وہ سب ان کے محتاج ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ تو جو شکر کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب تو غنی ہے، وہ محتاج نہیں ہے کسی کا، کریم ہے، نالائقوں کو بھی دیتا رہتا ہے، سب کو عطا فرماتا ہے، سب کو دیتا رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ انسان کو جب نعمتیں ملی ہوئی ہوں اس وقت بھی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، نعمتیں اللہ سے غافل نہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو، حرص میں مبتلا نہ ہو آدمی۔ اپنی اولاد کی بھی ہم لوگوں کو ایسی تربیت کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ مال سے جتنی خرابی آتی ہے کچھ سوچیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب آیا سامنے خزانہ، حضرت عمر رونے لگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد کرنے لگے کہ آپ نے فرمایا کہ للفقر اخشى علیکم ولكن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا فتهلكکم كما اهلكت من كان قبلکم، میں تمہارے اوپر فقر سے نہیں ڈرتا، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا کھو دی جائے گی، پھر تم دنیا کے پیچھے دوڑو گے تو دنیا ہلاک کر دے گی جیسے پہلے کے لوگوں کو اس نے ہلاک کیا۔ آج جو عرب ہیں، جو ہمارے سردار ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بولنے والے، ان کی قوم سے تعلق رکھنے والے، آج ان میں جتنی کمزوری آ گئی ہے اور جتنی خرابیاں کوتاہیاں آ گئی ہیں وہ سب اسی مال کی وجہ سے آ گئی ہیں۔ ویسے جوہر ابھی بھی ان میں زیادہ ہے لیکن آئی اسی وجہ سے۔ اپنی اولاد کے متعلق بھی ان کو جفاکشی کا عادی بنانا چاہیے، محنت مشقت کا عادی بنانا چاہیے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے خاندان ہیں، پھر موضوع دوسرا ہے، درمیان میں مختصر عرض کر دوں، ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہماری سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور فکر کے تابع نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، تمنا، آپ کی سوچ یہ ہے کہ ہر مسلمان ایسا ہو کہ اس کے گھر میں زیادہ سے زیادہ بچے ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں دیگر امتوں پر تمہاری تعداد پر فخر کروں، لہذا ایسی عورت سے نکاح کرو جس سے بچوں کی پیدائش زیادہ ہو۔ ہم نے حضور ہر سورہ فاتحہ میں پڑھیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن ہم نے اپنی اس سوچ میں رخ کر لیا ہے یہود و نصارہ کی طرف۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ گھر اچھا ہے جس میں بچے کم ہیں، ہم کہتے ہیں وہ زندگی اچھی ہے جس میں اولاد کم ہو۔
بہرحال اس وقت اس موضوع کی کوئی بات عرض کرنا نہیں ہے، صرف اتنی بات ذہن میں آئی تھی ابھی کہ یہ جو مختصر خاندان ہوتے ہیں اس میں بھی بچوں میں تعیش کا مزاج زیادہ بنتا ہے۔ بس دو ہیں، دونوں کے الگ الگ کمرے ہیں، دونوں کو الگ الگ راحت کے سامان ہیں، دو ہیں تین ہیں، بس ماں باپ پوری محنت کر کے ان پہ صرف کر رہے ہیں، تو وہ بچے وہ موم کی گڑیاں ہوتے ہیں، ان کی قوت برداشت کم ہوتی ہے۔ یہ جو بچے ہوتے ہیں اور آپس میں لڑتے ہیں گرتے ہیں پھر ملتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائیوں کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ وہی ہوتا ہے جہاں پر کچھ زیادہ افراد ہیں، اور جہاں نمک کے دو کنکر ہوں گے وہاں اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو ان کی اس لحاظ سے تربیت بھی نہیں ہوتی، اسی وجہ سے ان میں تعیش اور تنقل زیادہ ہوتا ہے، ان میں قوت برداشت کم ہوتی ہے، قوت برداشت کم۔ جو عیش و آرام کے سب سے زیادہ دلدادہ ہوتے ہیں وہ اپنے آرام کو چھوڑ نہیں سکتے، اور یہ انسان کے لیے ذلت ہے، انسان کے لیے قید ہے یہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ نعمتوں کا استعمال صحیح کرنا، اس کے لیے اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم سب کے لیے روشنی رکھی ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمیں نعمت کی حالت میں بھی کیسے رہنا ہے، شکر والا معاملہ کس طرح سے اختیار کرنا ہے، زندگی کس طرز سے گزارنا ہے تاکہ دنیا بھی اچھی ہو آخرت بھی اچھی ہو، اور بلا اور مصیبتوں پر صبر اگر آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ویسے اللہ سے مانگنا چاہیے عافیت، کیونکہ اللہ کے سامنے پہلوانی کرنا یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، اس لیے مانگنا کبھی نہیں چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنا چاہیے، اے اللہ تجھ سے عافیت مانگتے ہیں، ہم کمزور ہیں، اور پھر آگے تکلیف اس پر صبر کرو۔ آج کل بیماریوں کی کچھ ایسی صورتحال ہے کہ ہم لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر کچھ کو اندھا کیا رنگ و بونے، ہم غفلت میں پڑے ہوئے، ایسی ایسی بیماریاں ہیں، اور یہ سب شامت اعمال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اسی وجہ سے ایک علاج ایک حل وہ ہے جو انسان کی عقل سوچتی ہے، جو مادی علاج اور حل ہیں، اور دوسرے وہ علاج اور وہ حل ہیں جو نبی کے ذریعے سے ملتے ہیں، اصل علاج تو وہی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، ڈنڈی ماریں گے، اس طرح کے معاملات کریں گے، اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو ان کے اوپر مسلط فرمائیں گے۔ اگر وہ حکمران اپنی ذات میں اچھا آدمی تھا، تب بھی سیٹ پہ بیٹھنے کے بعد ظالم بن جائے گا، ان کے دل اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ دل پھیرتے تھے۔ اور ایسے ہی حدیث میں ہے کہ جب گناہ کے کام، زنا، بدکاری کھلم کھلا ہونے لگے، اس میں لوگ کثرت سے مبتلا ہونے لگے، تو پھر طاعون اور ایسی نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو پہلے لوگوں میں نہیں تھی۔ اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جب وہ بیماریاں آئیں تو وہ بیماریاں صرف بروں کو لگیں، بلکہ وہ دوسروں کو بھی لگے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس عذاب سے ڈرو جو تم میں سے صرف نافرمانوں کو نہیں پہنچے گا۔ حدیث میں بھی ہے کہ جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری قوموں کو عذاب میں گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے جو لوگ خود بچتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا دنیا میں جو گرفت ہوگی اس میں تو سب پکڑ میں آئیں گے، اور آخرت میں ان کے عمل کے حساب سے معاملہ۔ بہرحال میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا چاہیے، تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو، اور تکلیفوں میں بھی شکر کے پہلوؤں پر غور کرو، کیونکہ اگر ہم کو کچھ تکلیف ہے، ہم سے زیادہ تکلیف والے ہیں، تکلیف کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بہت سی نعمتیں ہم کو ملی ہوئی ہیں، بہت سی راحتیں ہم کو ملی ہوئی ہیں۔ آدمی اس وقت بھی غور کرے ان چیزوں کے اوپر جو شکر کا سبب ہے۔ اے اللہ، اگرچہ کہ یہ بیماری ہے مگر آپ نے فنا بیماری نہیں دی،
فلاں بیماری نہیں ہوئی، یہ حال اچھا کیا آپ نے، ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کرے اور اس سے اللہ سے عافیت مانگتا رہے، اس سے نجات بھی اللہ سے مانگ سکتا ہے، اللہ سے دعا کر سکتا ہے، اس سے نجات کے لیے اللہ سے دعا کرتا رہے، اور شکر والے پہلوؤں پر بھی نظر رکھے کہ بیماری کی حالت میں، پریشانی اور مصیبت کی حالت میں بھی بہت سے پہلو ایسے ہیں جو قابل شکر ہیں۔ آدمی اگر غور کرے گا تو بہت ساری چیزیں آدمی کو ایسی نظر آئیں گی کہ جو اس وقت بھی قابل شکر ہو اگر آدمی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اخلاق کی توفیق نصیب فرمائے، ناراضگی والے اعمال سے، اخلاق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائے، اسلام کی زندگی